جو لوگ روزہ رکھ کر بھی گناہ نہیں چھوڑ سکتے، جو رمضان کے بابرکت مہینے میں موویز دیکھنا، میوزک سننا، دوسرے لوگوں کی غیبت کرنا نہیں چھوڑ سکتے، تو یاد رکھے ان کا روزہ، ان کی نمازیں انہیں کوئی نفع نہیں دینے والی۔ کچھ لوگ روزے کی حالت میں اپنے گھر والوں پر غصہ نکالتے ہیں، دوسروں کو احسان دکھاتے ہیں کہ ان سے کسی کام کو نہ کہا جائے کیونکہ ان کا روزہ ہے۔ بہت سے لوگ روزے کی حالت میں بھی لڑائی اور گالیاں دینے سے باز نہیں آتے اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ تم کیسے مسلمان ہو جو اللہ کے لیے ذرا سی دیر بھوک اور پیاس کو برداشت نہیں کر سکتے، جو اپنے نفس کو قابو نہیں کر سکتے، جو اللہ کے حکم کو ایک مہینہ بھی پورا نہیں کر سکتے، جو گناہ نہیں چھوڑ سکتے اور کہتے ہیں کہ ہم مسجد اقصی کو فتح کریں گے، ہم دشمنوں سے لڑیں گے۔ میں پوچھتی ہوں کون مسجد اقصی فتح کرے گا؟ وہ جس سے فجر کی نماز کے لیے اٹھا نہیں جاتا، یا وہ جو عشاء کی نماز لمبی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، یا پھر وہ جس سے اپنے ماں باپ سے محبت کے ساتھ بھی بات نہیں کی جاتی، یا وہ جو اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہیں کرتا، وہ جو روزے کی حالت میں گناہ نہیں چھوڑ سکتا، یا وہ جس کے لیے میوزک سننا، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بنانا، زنا کرنا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں۔ میں پوچھتی ہوں کیا منہ دکھاؤ گے تم اپنے رب کو؟ کیا جواب دو گے تم فلسطین کے ان معصوم بچوں کو جب انہیں تمہارے سامنے کھڑا کیا جائے گا؟ کیا کہو گے ان بہنوں سے جن کے گھر اجڑ گئے، جن کی اولادیں ان سے چھین لی گئی، جن بھائیوں کی پوری فیملیز تباہ و برباد ہو گئی؟ پہلے تو ان پر بم گرائے جا رہے تھے، لیکن اب ان پر بھوک اور پیاس کے بم گرائے جا رہے ہیں۔ آج اسرائیل کے فلسطین پر لگاتار بمباری، قتل و غارت کو 6 مہینے ہو چکے ہیں۔ آفیشیل رپورٹ کے مطابق 40,000 بچے، بوڑھے، عورتیں اور نوجوان شہید ہو چکے ہیں، جن میں سے زیادہ تر تعداد بچوں کی ہے۔ جو بچ گئے ہیں وہ اپنی جان بچا کر مصر کے الرفا بارڈر پر موجود ہیں، جو کہ مصر نے پوری طرح سیل کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ مصر میں داخل نہ ہو سکیں۔ دوسری طرف سمندر ہے اور تیسری اور چوتھی طرف سے اسرائیل لگاتار ان پر بمباری کر رہا ہے، اس لیے یہ لوگ جو ہیں ایک چھوٹی سی جگہ پر قید ہو کر رہ گئے ہیں۔ الرفا میں صورتحال یہ ہے کہ قحط اور بھوک اور بیماری کی وجہ سے بچے بلک بلک کر اپنی جان دے رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بھی یہ لوگ قحط، بھوکمری ہونے کے باوجود روزے رکھ رہے ہیں اور افطاری کے وقت پیڑ کے پتے، پیڑ کی چھال کھانے کے لیے مجبور ہیں، اور ایسے حالات میں بھی یہ لوگ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جن مسلمان بھائیوں نے ہماری مدد کرنی تھی ان سے تو ہم قیامت کے دن حساب لیں گے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے آپ اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو ایسے حالات میں تصور کر کے دیکھیے، آپ کی روح تک کانپ اٹھے گی۔ لیکن سلام ہے ان بچوں کو جن کی ماؤں نے ان کی ایسی تربیت کی ہے، جو ایسے حالات میں بھی حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہیں۔ ایسے حالات میں تو انسان ایمان سے پھر جاتا ہے، اللہ کا منکر ہو جاتا ہے، لیکن یہ لوگ ایسی سچویشن میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ آج میں آپ کو 6 ایسی وجہ بتاؤں گی جو ان مظلوم فلسطینیوں کو ہار نہیں ماننے دیتی، ان کو یہ ظلم و ستم اور بربریت سہنے کا حوصلہ دیتی ہے، ان کے دشمنوں کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آخر یہ ہار کیوں نہیں مانتے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ اللہ پر ان کا پورا یقین کہ اس کے ہوتے ہوئے ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا سوائے اس کے جو اس نے ہمارے لیے طے کر دیا ہے۔ اور نمبر 2 ہے اللہ پر یقین کے ساتھ اس کی عبادت اور بندگی کرنا۔ ان کی مسجدوں کو شہید کر دیا گیا، ان کے گھروں کو بم سے اڑا دیا گیا، پھر بھی یہ لوگ 5 وقت نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے سے باز نہیں آتے۔ ہر وقت اذان کی آواز ان کی ٹوٹی مسجدوں کے ملبے پر گونجتی رہتی ہے اور ان کے دشمنوں کے دلوں میں یہ دہشت پیدا کرتی رہتی ہے کہ یہ لوگ ہار کیوں نہیں مانتے۔ اور نمبر 3 پر ہے اللہ کی رضا کو تسلیم کرنا، یعنی جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی رضا سے ہو رہا ہے۔ شاید یہ ہمارا امتحان ہے جس میں ہمیں بس صبر ہی کرنا ہے اور ہمیں اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے، اور ہم اس کی مرضی کے آگے سر جھکاتے ہیں کیونکہ اس نے صبر والوں کو اجر عظیم دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اسی لیے انہیں موت سے ڈر نہیں لگتا کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ موت تو انہیں ان کے رب سے ملائے گی۔ اور نمبر 4 ہے اللہ پر توکل کرنا، اس کی بنائی گئی تقدیر پر توکل کرنا۔ اور نمبر 5 ہے اللہ کی شکر گزاری کرنا۔ عام طور پر تو لوگ اللہ کی نعمتوں کو پا کر اس کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ بمبارمنٹ میں، قتل و غارت کی صورت میں اپنے معصوم بچوں کی لاشوں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے الحمدللہ الحمدللہ کی صدائیں لگا رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور نمبر 6 یہ ہے
آپ لوگ جو مختلف طریقوں سے ان کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، چاہے وہ میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو یا بائیکاٹ کی صورت میں، آپ کی یہ آواز بلند کرنا ان کے حوصلوں کو ٹوٹنے نہیں دیتا اور انہیں اچھے وقت کی امید دلاتا رہتا ہے۔ لہٰذا آپ سب سے میری یہی گزارش ہے کہ اس آواز کو فلسطین کی آزادی تک ٹوٹنے نہ دیں اور اسرائیلی پروڈکٹ کو بائیکاٹ جاری رکھیں، سوشل میڈیا پر ان کی آواز بنیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچائیں، کیونکہ ہر انسان کے بس میں جو کچھ ہوگا قیامت کے دن اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر میرے پاس یہ پلیٹ فارم موجود ہے، اس کے ذریعے میں آپ سے آواز بلند کرنے کی ریکویسٹ کر رہی ہوں۔ اسی طرح آپ کے پاس بھی فیس بک، انسٹا اور واٹس ایپ جیسے سوشل میڈیا ایپ تو ضرور موجود ہیں، جن پر ہم دن بھر میں کئی فضول ویڈیو آڈیو شیئر کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ ان ایپ پر فلسطین کے مسلمانوں کی ویڈیو شیئر کریں، ان کے لیے آواز بلند کریں، تاکہ قیامت کے دن کل آپ سے سوال ہو تو آپ اس کے بارے میں جواب دے سکیں۔ جو آپ کر سکتے تھے آپ ان مظلوموں کے لیے کریں، تاکہ آپ سے جب سوال کیا جائے تو آپ کہہ سکے کہ ہاں جو آپ کے بس میں تھا وہ آپ نے کیا۔ تو زیادہ سے زیادہ اپنی آواز کو بلند کریں، تاکہ مسلم کنٹریز کے حکمران اور اسپیشلی عربوں کے دلوں میں غیرت جاگے، تاکہ جلد سے جلد ان مظلوموں کی مدد کی جا سکے۔ اور اسپیشلی میں اپنے یوتھ سے اور اپنی نوجوان نسلوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے نمازوں کو پکی کریں اور اپنے نیک اعمالوں کو جو ہے اپنے فرائض کو پکی کریں، کیونکہ جو شخص جو ہے نماز نہیں پڑھ سکتا، اللہ کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، جو مکمل طور پر مسلمان نہیں ہے، وہ فلسطینیوں کی مدد کیا کرے گا؟ جو خود مسلمان نہیں ہے، جو اللہ کا بندہ نہیں ہے، وہ کیا دشمنوں سے لڑے گا، اور وہ کیا مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرے گا، اور وہ کیا فلسطینیوں کی حفاظت کرے گا، فلسطینیوں کو آزادی دلائے گا؟ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس میں اپنا پورا جو ہے سہیوگ دیں اور زیادہ سے زیادہ اپنی آواز جو ہے بلند کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔